السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پنڈ دا سواد اور میں ہوں آپ کا اپنا تصور۔ ہم پنڈ میں رہ کے مختلف قسم کے کاروبار کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، اور ہماری جو مسلسل گفتگو چل رہی ہے وہ مرغبانی کے حوالے سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہماری پڑھی لکھی خواتین کے حوالے سے، خصوصی طور پہ کہ پڑھی لکھی خواتین گھر کے اندر یہ مرغبانی جیسے پیشے کو اپنائیں اور اپنے گھر کے حالات اچھے انداز میں سٹیبل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تو ویسے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں نے مرغبانی کو فقط خواتین کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ایسا مشغلہ ہے کہ خواتین آسانی سے اس کو اپنے گھر کے امور کے ساتھ اس کو بھی اپنا کے اپنے معاملات کو اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں۔ اب پھر نہ اس کے لیے خواتین کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے اور نہ کچھ معاملات اور ہوتے ہیں، تو یہ سارے معاملات گھر میں رہ کے ایک خاتون اچھے انداز میں اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر وہی خاتون اگر پڑھی لکھی خاتون ہوگی تو وہ اس کاروبار کو بہت زیادہ اچھے انداز میں آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بات کی تھی جب بھی آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں اچھی طرح ریسرچ کرنی ہے۔ جب آپ اس کے حوالے سے اچھی طرح ریسرچ کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کون کون سی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں کون کون سے سٹیپس لینے ہوتے ہیں اور کیسے ہمیں اس کاروبار کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جب آپ اس انداز میں اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلتے ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں اور بہت سارے جو امکانات ہیں وہ آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح میں بات کر رہا ہوں خواتین کے حوالے سے، تو خواتین سب سے پہلے مرغبانی کے حوالے سے اپنی ریسرچ کریں، پوچھیں، سیکھیں، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہی سٹارٹ کریں، گھر میں 1-2 مرغیاں پالیں، اس کے بعد وہ گھر میں 100 کے قریب یا 200 کے قریب مرغیاں پالیں۔ پنڈ میں 100-200 مرغیاں رکھنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، معمولاً تقریباً 40-50 تو ہر گھر میں پنڈ کے اندر مل ہی جاتی ہیں مرغیاں، تو آپ وہ مرغیاں رکھیں اور ان مرغیوں سے آپ کاروبار کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ ایک سوالات ہیں کہ وہ جو خواتین گھر میں مرغبانی رکھتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، تو وہ جب مارکیٹ میں جائیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ وہاں پہ مارکیٹ کے اندر سارے مرد حضرات ہوتے ہیں اور ایک گاؤں کی خواتین کو خصوصی طور پہ مارکیٹ کے اندر اس انداز میں جانے نہیں دیا جاتا اور اس کو ایک عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایک آسان سا حل ہے کہ وہ خواتین جو مرغبانی کرنا چاہ رہی ہیں وہ گھر کے اندر موجود اپنے بھائی، اپنے شوہر یا اپنے والد صاحب کے ساتھ پر اعتماد ہوں۔ یہ ایک شرط ہے اس کاروبار میں کہ جب آپ اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے پہ تو آپ کوئی بھی کاروبار اچھے انداز میں لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے مرغبانی کے حوالے سے، آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک خاتون ہے کہ جس نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس مرغیوں کے انڈے اس نے سیل کرنے ہیں۔ اب وہ بیچاری خود تو مارکیٹ میں نہیں جا سکتی، یا ایک خاتون ہے اس نے گھر کے اندر گوشت کے لیے مرغے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ گوشت سیل کرنے کے لیے خود مارکیٹ میں نہیں جا سکتی، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ بالکل آسان سی ٹپ ہے، اگر اس کو خواتین گھر میں رہ کے وہ لے کے چلتی ہیں تو اچھے انداز میں اپنے کاروبار کو پروان چڑھا سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاروبار کریں تو آپ جس کے ڈیپینڈنٹ ہے، جس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے گھر میں، اب اس کا شوہر ہے یا اس کا والد صاحب ہے یا اس کا بھائی ہے، تو آپ ان کے ساتھ اعتماد کریں، پر اعتماد ہو کے اپنے معاملات چلائیں تو بہت سارے کاموں میں وہ آپ کے معاون ثابت ہوں گے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ اس نے انڈے سیل کرنے ہیں، اس نے گوشت سیل کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے گی؟ اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، آپ اپنے جو مرغے ہیں یا آپ کے پاس جو انڈے ہیں آپ ان کا ایک تخمینہ لگائیں گے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس چل رہی ہے 20 روپے، مثال دے رہا ہوں، یا مارکیٹ کے اندر ایک انڈا چل رہا ہے 30 روپے پر انڈے کے حساب سے۔ آپ اپنے اسی بھائی کو کہیں یا اپنے خامد کو کہیں یا اپنے بھائی کو، والد کو یا اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ یہی انڈا آپ سے، یعنی
آپ کا شوہر، آپ کا بھائی یا آپ کا والد آپ سے انڈا 28 روپے میں خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈیلی بیس پہ وہ آپ سے 28 روپے میں انڈا خرید رہا ہے، مارکیٹ میں وہ جا کے 29 روپے میں سیل کر رہا ہے۔ اب یہ جو اکٹھا سیل کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پرائس آپ کو کم لگتی ہے، 1-2 روپے کا عام طور پہ فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو 1 روپے کا پروفٹ دیتے ہیں اور وہ 1 روپے کا پروفٹ آپ کا بھائی، شوہر یا آپ کا والد صاحب وہ 1 روپے کا پروفٹ رکھ کے آگے دکاندار کو سیل کرتا ہے اور دکاندار اس میں سے 1 یا 2 روپے کا پروفٹ رکھتا ہے، تو اس طرح یہ سارے معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اس میں کسی کے اوپر آپ کو برڈن کا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے اوپر آپ کا برڈن ہے، بلکہ وہ خوش ہو کے آپ کے کام کریں گے، چونکہ اس سے ان کو بھی ارننگ ہو رہی ہوگی۔ جب ہم کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور خود ہی سارے معاملات ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً خواتین، تو پھر معاملات ہمارے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ میری ان خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اپنے گھر کے اندر موجود مردوں کے ذریعے اعتماد کرتے ہوئے آگے لے کے بڑھیں اور اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس طرح گھر کے اندر وہ بیٹھی ہوئی پڑھی لکھی خواتین جو معاشرے کے ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک معاشرے کے ایک ایسے حصے میں ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کے کام کرنے کو یا عورتوں کی جاب کرنے کو بڑا عجیب تصور کیا جاتا ہے۔ اب وہ پڑھی لکھی لڑکی اگر اپنے کاروبار کو منظم کر لیتی ہے اور اپنے گھروں میں موجود مردوں کے ذریعے اپنے کاروبار، یعنی مردوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو آگے لے کے بڑھتی ہے، تو وہ اچھے انداز میں اپنے کاروبار کو سیٹل کر سکتی ہے اور اچھی ارننگ کما سکتی ہے اور گھر اس کا بہترین انداز میں چل سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹپ میں نے آپ کو دی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہدار۔